بھائی سازش ہے، سمجھے دنیا کو. جب صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کی نا، انگریزوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے پہلی صف کے اندر پیر پگاڑا جو ہے نا، پیر پگاڑا، یہ جو ان کا دادا تھا انگریز کے خلاف لڑا، 1,00,000 مرید اس کا لڑتا رہا. جب پاکستان علیحدہ کروایا گیا، جماعت علی شاہ صاحب نے فتویٰ دیا ہم نے علیحدہ وطن بنانا ہے، آپ اور آپ کے مرید لڑے. اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، وہ ایک ہی بات کرتے، لاکھوں مرید، لاکھوں ساتھی ساتھ کھڑے ہو جاتے اور جہاد شروع ہو جاتا. حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی تربیت کی تھی، صلاح الدین ایوبی کے دائیں بائیں بازو بند کر انہوں نے جا کر جناب والا فلسطین کو آزاد کروایا، بیت المقدس کو آزاد کروایا. یہ ساری ہسٹری انہوں نے پڑھی ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بہترین طریقہ ہے صوفیاء کو ہی، ان کی تعلیمات کو ہی مشکوک کر دو. طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے، وہابی مانتے نہیں ہیں روحانیت کو، تو ادھر سے وہابیوں کا چڑھاؤ کرو، ادھر سے 2 نمبر پیدا کرو. جیسے نبی ایک ہیں، آخری نبی ہیں سرکار، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے قادیانی بھیجا گیا، اس کی سپورٹ کی گئی. اسی طرح ولایت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہ ولی ہوتے ہیں، لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سچے سپاہی ہوتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، حق سچ بولتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. جب لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ لاکھوں میں ایک حکم چلتا ہے، وہ ایک دیتے سارے ماننے کو تیار ہو جاتے. تو ان کو مشکوک کر دو. تو پھر کیا 2 نمبر ولی پیدا کرو، 2 نمبر بندے پیدا کرو. اور پھر مقدر میں، آپ کے مقدر میں پھر حق خطیب جیسا بندہ بیٹھا ہے، سنیا دے مقدر لٹکن شاہ بیٹھا ہے، پھٹکن شاہ بیٹھا ہے، نیچ شاہ بیٹھا ہے، ریچ شاہ بیٹھا ہے، مچھاں والی سرکار ہے، کوئی نانگے شاہ ہے، کوئی بندے دا پتر بھی شاہ ہے کہ نہیں. پھر انہوں نے اس قدر کے عامل 2 نمبر ان کو سپورٹ کیا. بتائیں بھائی، اقرار الحسن جیسا بندہ حق خطیب کی مخالفت میں جائے، پورا زور لگا لے اور حق خطیب پیچھے نہ ہٹے اور اس طرح کھڑا رہے، تو حق خطیب کے پاس کیا ہے؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں وہ جن کو گرنے نہیں دیتے، جو قادیانیوں کو نہیں گرنے دیتے، جو قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ دین کمزور ہو جائے، ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ اولیاء اللہ سے لوگوں کی نسبت کمزور ہو جائے. مدارس پر حملہ کر رہے ہیں، ایک بچے کو کہیں نہ چھوٹی سی جگہ پہ ڈنڈا پڑ جاتا ہے، رولا پڑ جاتا ہے، مارے جا رہے ہیں، جی بہت ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے مدارس بنائے، مراکز موجود ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، بہترین طریقے سے قرآن پڑھایا جا رہا ہے. انہوں نے روکا کوئی بندہ ایسا ہو جو قرآن کی طرف نہ جائے، دین نہ پڑھیں. انہوں نے علماء سے مراعات نہیں دی، نوکریاں نہیں دی، علماء کو محروم رکھا. 1 روپیہ فنڈ علماء کے لیے نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے لیے فنڈ، سکولوں کے لیے فنڈ، کالجوں کے لیے فنڈ. استاد ریٹائر ہو جائے 20-20 لاکھ 40-40 لاکھ اس کی پینشن، جب تک زندہ رہے، بوڑھا ہو گیا جا کے بینک سے پینشن نکلوا لے. سارے نکلوا رہے. بھائی ایک شیخ الحدیث ہے، ساری زندگی قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، 60 سال تک تدریس کی. جب دنیا سے گئے، اپنے عقیدت مند، اپنے ساتھی، گورنمنٹ کی طرف سے 1 روپیہ نہیں. حضرت مولا علی نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 500 گھروں کو جن کے اندر حافظ موجود ہوتے وظیفہ لگاتے تاکہ لوگ عالم اور حافظ بنے. انہوں نے وظیفہ روکا، فنڈ روکا تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوگی اور پیٹ پالنے کے لیے لوگ دائیں بائیں منہ ماریں گے اور دین چھوڑ جائیں گے. لیکن دین پھر بھی چلتا رہا، پھر بھی اپنی مدد آپ کے تحت دین کی بنیادیں مضبوط کی اور یہ پیغام آگے بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا. ان پر ہر طرف کوشش کی ہے. جب ناکام رہے تو پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے کیا اب اور پراپیگنڈا کرو. یہاں تو مثال کے طور پر عزتیں لوٹی جاتی ہیں، یہاں تو قوم لوط والا کام ہوتا ہے. 5500 کیس اسلامیہ یونیورسٹی کے ہوں تو وہاں وہ بدکاری نہیں ہوتی. اٹک یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا 4500 کیس نکلتا ہے. پروفیسر، پرنسپل، یہ جتنے بھی ڈاکٹر تھے، ان ساروں نے عزتوں کو تار تار کے، ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں پیچھے ایک سکول ہے، میں نام نہیں لوں گا، گارڈز نے سارے بچیوں کو نکال دیا. ایک بچی 14 سال کے، اس کو روک لیا، اس کے ساتھ گناہ کیا، زنا کیا، بدکاری کی، بیٹی مر گئی، فوت ہو گئی، اس کا کیس بنا لیکن دبا لیا گیا تاکہ سکول ابھی بھی چل رہا ہے، بند نہیں ہے. اسی روڈ پر سکول ہے، ہزاروں کیسز موجود ہے، کوئی نہیں اٹھاتا. لیکن ایک مولوی 2 نمبر ٹکے کا بندہ نہیں ہوگا، ہم اس کی کوئی اس کی سپورٹ نہیں کر رہے. جو 2 نمبر ہے لٹکا دو. لیکن یہ کہو کہ جو ہے نا قرآن پڑھنے والوں ایسے ہیں، پڑھانے والے ایسے ہیں، یہ کرنے والے ایسے. وہاں جب اتنا کچھ ہو رہا ہے تم دبا رہے ہو، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ایک سمجھو کہ 0% سے کوئی 1% ممکن ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہو، اس کو آہوا دیتے ہیں، آہوا دیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ دین سے لوگ رک جائیں،
मदारिस से लोग रुक जाएं, कुरान पढ़ने से लोग रुक जाएं, दीन से और दीन की तालीम से लोग रुक जाएं। हर तरफ हमला होता है और हम इतने भोले लोग हैं, हर हमले में उनका शिकार होते हैं। ना अकीदा बचा सके, ना नजरिया बचा सके, ना मिशन बचा सके, ना ही हमें पता है हमारी मंजिल क्या और हमने कैसे बढ़ना है। मुझे बताओ कि आप अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं? आप हक खतीब जैसे लोगों को नाकाम करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं? ये जिहाद था, आपने नहीं किया। आपका अकीदा बर्बाद हो रहा है, वहां भी खराब नहीं हो रहा, वहां भी प्रमोट हो रहा है। अहले सुन्नत पे हमला है, हर 2 नंबर बंदे का दरबार बन गया। ये दरबार दाता साहब के दरबार के मुखालिफ में बना हुआ है, हर बांसुरी बजाने वाले का दरबार बन गया। जिस गली मोहल्ले में बंदा बैठा हो, तवीज लिख रहा हो, औरतें बैठी हैं बेपर्दा, 10 जवान जाके डंडे लेके ठोको खबीसनो, तुम्हारा अकीदा खराब कर रहा है, तुम्हारे नौजवानों को मुतनफिर कर रहा है। औरतें खट्टी हैं, नाच रही हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, बंदा दरबार में हाजिरी देने नहीं जा सकता, तवालियां हो रही हैं, बीबियां बाल खोल के नाच रही हैं, बदनाम अहले सुन्नत हो रही है। क्यों? सोनिया ने पीता हुआ जाम, इस तरह का जाम पीता जिन्होंने इन्हों खामोश करा दिता, ये जन्नत की टिकट लेके पक्की करके बैठा है। ना भाई ना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये नजरिए पर खड़े होना, नजरिए की दावत देना, नजरियात की हिफाजत करना और आगे इसके लिए मैदान अमल में आना हमारी जिम्मेदारी है। हर बंदे की सलाहियत लगेगी फिर दीन तरक्की करेगा। किसी के पास सलाहियत है मैदान में खड़े होने की, वो मैदान में आए। जिसके पास सलाहियत है बच्चे देने की, अपने बच्चे दे। जिसके पास सलाहियत है माल लगाने की, माल लगाए। जिसके पास वक्त है वक्त लगाए। कुछ भी ना हो, बंदा इकट्ठा भी हो जाए ना, तो लोग देखा देखी भी आ जाते, यार की राशि पे आए, चलो 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 दे विच भी काम हो जाना है। आज हजूर का दीन इस्लाम अल्लाह का पैगाम लुट रहा है, हमले पे हमला है। कभी अंग्रेज करता है, कभी काफिर करता है, कभी मुशरिक करता है, कभी बेदीन करता है, कभी कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है। अल्लाह के लिए मैदान में आओ, मेल जुल के बैठो, टाइम निकालो, वक्त निकालो। शाह साहब क्या करें? शाह साहब बताएं क्या करें? खतीबों ने उंगलियां कानों में डाली, उम्मत को बर्बाद करके रख दे, कौन बोलेगा? राफजियत इन्होंने फैला दी, खारजियत इन्होंने फैला दी, कहीं क्या फैलाए, कभी क्या फैलाए जा रहे। अहले सुन्नत पर रहम खाओ। आज उम्रे पर जाते हुए एक दर्स सुन के सुनी खराब हो जाता है। इतना कमजोर है तू, तेरी सरकार से निस्बत इतनी कमजोर है, तू इतना कमजोर सुन्नी है, तुझे कोई जहां लगाएगा तो लग जाएगा। नजफ अशरफ गए, वहां शियत है, और शिया जब वहां अकायद पेश करते हैं वापस शिया होके आ जाता है, सुन्नी शिया होके आ जाता है। उम्रे पे जाए वहां भी होके आ जाता है। अंग्रेजों के यहां जाए तो ईसाई बन के आ जाता है। उसके बाद जर्मनी जाए तो लिबरल बन के आ जाता है। यूरोप पढ़ने जाए तो सेकुलर बन के आ जाता है। तू है क्या? तेरे अंदर कोई अपनी भी हिम्मत है, ताकत है कि नहीं? जब सारे ऐसे गामा बन के फिरोगे, अकीदा नहीं बचेगा। मैदान अमल में आके मजबूत होके अपने ऊपर पहरा दो। मुमकिन है मेरे जुमले सख्त हों, तकलीफ दे हों और परेशान कौन हो, लेकिन हकीकत इसी में है।